کہ بنی اسرائیل کا ایک انسان اس نے اپنا معبد خانہ بنایا، دن رات صبح و شام خوشی غمی میں وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ عبادت میں مصروف ہے، ماں آئی آواز دی، اس نے سوچا اللہ بڑا ہے ماں چھوٹی ہے، اللہ کی عبادت پہلے ماں کی بات بعد میں، اپنی عبادت میں مصروف رہا، بعد میں بھول گیا۔ ماں نے آواز دی تھی، گھر میں نہ جا سکا، اگلا روز آیا، ماں پھر آئی، وہ پھر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا تھا۔ ماں نے آواز دی، پھر سوچا اللہ بڑے ہیں ماں چھوٹی ہے، اللہ پہلے ہے ماں بعد میں، عبادت میں لگے رہے، پھر بھول گئے۔ تیسرا دن آیا، ماں نے آواز دی، اب غور کیجئے گا، وہ موبائل کو پکڑ کے گیم میں نہیں کھیل رہے تھے، فیس بک کا استعمال نہیں تھا، دوستوں یاروں کی محفل مجلس نہیں تھی، لوگوں کے ساتھ گپوں میں مصروف نہیں تھے، ایک طرف اللہ کی نفلی عبادت میں مصروف تھے۔ ماں نے آ کر تیسرے روز بھی آواز دی، پھر سوچ وہی تھی، بس بھول گئے۔ ماں کو غصہ آیا، کہہ کے چلی گئی، اللہم لا تمتہ حتی تری وجہ المومسات، اللہ ہوگا یہ تیرا ولی، لگا تیری عبادت میں، آخر میں بھی تو ماں ہوں نا، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ 3 دن گزر گئے، میری بات ماننے کے لیے نہیں آ رہا، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ ہوا پھر وہی، میرے رب کو بھی غصہ آ گیا، بد دعا قبول ہوئی، ایک فاحشہ زانیہ عورت آئی، حسن کی ملکہ آئی، اس کے اس معبد خانے میں پہنچی، اس نے کہا بی بی چلی جا، میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا پھر میں بھی تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں گی۔ اس نے کہا جو کر سکتی ہے کر لے، لیکن میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کتنا اللہ کا ولی تھا، باہر نکلی، چرواہے سے منہ کالا کیا، ایک وقت آیا کہ اولاد پیدا ہوئی، اپنے بچے کو لیا تو گھر میں پہنچی، لوگوں نے پوچھا تیرا تو نکاح نہیں، یہ اولاد کہاں سے؟ اس نے جھوٹا الزام لگایا، ہاں جس کو بڑا ولی اللہ اور پارسا سمجھتے ہو نا، یہ اسی کی اولاد ہے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آگے دیکھا نہ پیچھے، لوگ لپکے دوڑے، انہوں نے اس کو اٹھایا، اس کے معبد خانے کو گرایا، اس کو پکڑا، باہر نکالا، مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ وہ بار بار پوچھ رہے، ارے مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے، میں نے کسی کا بگاڑا کیا ہے؟ ایک نہ سنی کسی نے۔ جب ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے، پھر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے ہاں اب پوچھتا ہے میرا قصور کیا ہے، بتا وہ بچہ تیرا نہیں تو اور کس کا؟ اب ان کو سمجھ آئی، اوفو یہ تو میری ماں کی بد دعا لگ گئی۔ 2 رکعت نفل پڑھتے کہتے ہیں مالکا میں مانتا ہوں مجھ سے کمی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، ماں کے حکم ماننے میں مجھ سے تاخیر اور دیر ہو گئی، یہ تو نے مجھے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، لیکن اب تو میری عزت کا بھی تو مسئلہ ہے نا، میری عزت کا بھی تو معاملہ ہے، اللہ میری عزت کی بھی تو حفاظت کر لینا نا۔ جب اس نے 2 رکعت نفل پڑھے، اس بچے کے پاس گئے، اس بچے سے کہا بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ 3 یا 4 دن کا بیٹا تھا، 3 یا 4 دن کا بیٹا تھا، آج تک دنیا میں ایسے بچے نہیں بولے تھے۔ وہ بچہ اس آدمی کی دعا کی وجہ سے، آسمان والے کے رحم کی وجہ سے بول کے کہتا ہے تو میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو میرا فلاں چرواہا ہے۔ سارے لوگوں نے دیکھا، آنکھیں کھلی رہ گئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، اے جریج ہمارے اوپر بد دعا نہ کر دینا، تو اللہ کا اتنا مقرب ہے، تیرے کہنے سے بچے بول پڑتے ہیں، اگر تو نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی ہماری تو دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے جریج ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا، اگر تم چاہتے ہو تیرا معبد خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا۔ کہا لوگو قصور تمہارا نہیں، قصور تو میرا ہے، میں نے اپنی ماں کی بات سننے میں دیر کر دی، اصابتنی دعوت امی، مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔